دوستوں، کیا کبھی آپ نے کسی ایسے مقام کا تصور کیا ہے جہاں آپ کے ہر سوال کا جواب موجود ہو؟ ایک ایسی جگہ جہاں دل کی ہر بے چینی خود بخود تھم جائے اور روح کو ایک ایسا سکون ملے جسے آپ ہمیشہ سے تلاش رہے ہوں۔ یہ داستان ہے بادشاہ اورنگزیب اور حضرت خواجہ غریب نواز کے اس روحانی سفر کی جس نے نہ صرف ایک بادشاہ کے دل کو بدلا بلکہ پوری کائنات کو انسانیت اور محبت کا پیغام بھی دیا۔ دوستوں، ایک ایسے بادشاہ کا تصور کیجئے۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں۔ جس کی طاقت اور اختیار کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، مگر اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک فقیر کا سجدہ تھا۔ یہ کہانی ہے بادشاہ اورنگزیب اور حضرت خواجہ غریب نواز کی، ایک ایسی انمول داستان جہاں بادشاہی جھکتی ہے روحانیت کے آگے اور محبت، عزت اور خدائی کا پیغام پھیلاتی ہے۔ سوچئے، ایک ایسا پل جب عشق اور ادب ایک ساتھ سر جھکا دیں، جب ایک بادشاہ کا گھمنڈ پگھل جائے اور روح محبت میں ڈوب جائے۔ یہ وہ روحانی سفر ہے جو ہم بادشاہ اورنگزیب اور حضرت خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر لے کر جا رہے ہیں۔ ایک ایسی داستان جو انسانیت، محبت اور سکون کا پیغام دیتی ہے۔ دوستوں، یہ ویڈیو اگر آپ کے دلوں کو سکون دے رہا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہر ایک انسان اس نورانی پیغام سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس داستان کی شروعات ہوتی ہے اس وقت سے جب اورنگزیب نے ہندوستان کی حکومت اپنے ہاتھوں میں لی تھی۔ ایک ایسا حاکم جس نے اپنے فیصلوں میں کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا، جس کی حکومت کا ہر قانون، ہر آدیش اس کے کٹھور ارادوں کا عکس تھا۔ مگر دوستوں، اس کی روح میں ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ وہ باہری طور پر جتنا مضبوط اور کٹھور تھا، اندر سے اتنا ہی اکیلا اور سکون کی تلاش میں بھٹکا ہوا بھی۔ پھر ایک دن اسے خواجہ غریب نواز کے دربار کے بارے میں سننے کا موقع ملا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا نام سنتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت نے جگہ بنا لی، مگر اس کی بیدار ہوئی تاثیر سے پہلے اس کے ارادے میں غصہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اس درگاہ کو توڑ دیا جائے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ یہ جگہ اس کے لوگوں کے دلوں میں اس کے حکومت سے اوپر کسی اور کی محبت پیدا کر رہی تھی۔ اورنگزیب نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ خواجہ صاحب کی درگاہ کو توڑ دیا جائے، مگر جیسے ہی سپاہیوں نے درگاہ کی عمارت کو ہاتھ لگانا چاہا، ایک روحانی طاقت نے انہیں روک دیا۔ یہ وہ پل تھا جب اورنگزیب خود درگاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور خواجہ غریب نواز کے مزار کی طرف دیکھتے ہی اس کے دل میں ایک ایسی گہرائی اور سکون محسوس ہوا جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ خواجہ صاحب کی طاقت کسی عمارت میں نہیں بلکہ ان کے عشق حقیقی میں تھی۔ اس واقعے کے بعد اورنگزیب خود اجمیر شریف کی چوکھٹ پر سجدہ کرنے گیا۔ جب اس نے خواجہ غریب نواز کی مزار پر اپنے گھٹنے ٹیک دیے تو اس کے دل کا سارا گھمنڈ اور غرور مٹ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس فقیر کے در پر بادشاہی کا کوئی مطلب نہیں، یہاں صرف عشق اور روحانیت کا ہی اثر ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں سکون تھا اور روح میں ایک نئی تاثیر۔ دوستوں، یہ ویڈیو اگر آپ کے دلوں کو سکون دے رہا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہر ایک انسان اس نورانی پیغام سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس نے محسوس کیا کہ جس طاقت کو وہ اب تک تلوار اور حکومت میں ڈھونڈتا آیا تھا، وہ طاقت یہاں اس سادہ سی مزار پر موجود تھی۔ وہ اصلی بادشاہ نہیں بلکہ اس مزار کے فقیر تھے جن کے پاس لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی طاقت تھی۔ اورنگزیب نے اس دن یہ سمجھ لیا کہ اصلی طاقت لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا نہیں بلکہ ان کی محبت اور ان کے درد کو سمجھنا ہے۔ خواجہ غریب نواز کی درگاہ سے لوٹنے کے بعد اورنگزیب کا دل نرم ہو چکا تھا۔ وہ شخص جو پہلے طاقت
और हुकूमत के घमंड में मशहूर था, अब इंसानियत की राह पर चलने का इरादा कर चुका था। उसने रियासत में सख्तियों को कम किया, अपने लोगों के साथ इंसाफ से पेश आने का फैसला किया और उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज की सीख, मोहब्बत, इंसानियत और बर्दाश्त का पैगाम देने की कोशिश की। लेकिन उसकी इस नई सोच से दरबार में कुछ लोग खफा भी हो गए। कई सिपहसालार और वजीरों ने सोचा कि अब बादशाह कमजोर हो गए हैं, मगर औरंगजेब को किसी का डर नहीं था। उसने दरगाह पर देखे मौजों और ख्वाजा गरीब नवाज के असर को अपने दिल में बसा लिया था। कहते हैं कि इस सफर के बाद औरंगजेब का दिल बार बार अजमेर की दरगाह की ओर खिंचता था। वो कई बार अजमेर शरीफ के वली की तरफ नजराना भेजता, वहां की फकीरी और मोहब्बत के रंग में अपने आप को डुबोता। उसके दिल में ये ख्वाहिश होती कि एक बादशाह होते हुए भी उसकी रूह उस फकीरी में भी सुकून पाए जो ख्वाजा गरीब नवाज ने बनाई थी। अपने आखिरी वक्त में औरंगजेब ने अपनी औलाद और दरबार के करीबियों को ये वसीयत की थी कि वो ख्वाजा गरीब नवाज के पैगाम को हमेशा फैलाते रहें। उसने ये कहा था, जिंदगी का असली मकसद दौलत या हुकूमत नहीं है, बल्कि इंसानियत की खिदमत और मोहब्बत का पैगाम फैलाना है। उसके ये आखिरी लफ्ज़ उस फकीरी और रूहानी एहसास का असर थे जो उसे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर मिला था। वक्त का पहिया घूमता गया। औरंगजेब के बाद उसकी रियासत में कई बादशाह आए और गए, मगर अजमेर की दरगाह का वो असर, वो रूहानी ताकत और मोहब्बत का वो पैगाम सदियों तक कायम रहा। अजमेर शरीफ की दरगाह हर मजहब, हर फिरके और हर जात के लोगों के लिए एक ऐसी पनाह बन गई जहां हर कोई अपने दिल के बोझ को हल्का कर सकता था। कहते हैं बादशाह औरंगजेब की यह वसीयत थी कि उसकी मौत के बाद भी उसकी रूह अजमेर के पास कहीं सुकून पाना चाहती थी। उसने अपनी औलाद को हुक्म दिया था कि वो ख्वाजा गरीब नवाज की राह पर चलें, मोहब्बत का रास्ता अपनाएं और इंसानियत के हर फर्ज को निभाएं। उसकी ये वसीयत अजमेर की गलियों में एक दास्तान बनकर आज भी गूंजती है। अजमेर की दरगाह पर लोगों ने देखा कि जो भी यहां पूरी शिद्दत से मन्नत मांगता है, उसकी मुरादें कबूल होती हैं। जो यहां मोहब्बत की तलाश में आता है, उसके दिल को ऐसी रूहानी मोहब्बत मिलती है कि उसे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रहती। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फायदा उठा सके। कहते हैं कि एक बार एक गरीब इंसान दरगाह की चौखट पर सिर्फ एक निवाले की तलाश में आया था। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ 2 आंसू थे। उसने फकीरी के उस मौजे को दिल से महसूस किया और अजमेर की दरगाह के अंदर जाते ही उसके लिए रोटी और पानी का इंतजाम खुद बदात या खुद हो गया। ऐसी मोहब्बत और इनायत आज भी अजमेर की दरगाह में बहती है, जैसे खुदा की रहमत उस पवित्र जगह पर बरसती हो। आखिर में जब बादशाह औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पर कदम रखा, वो एक बदला हुआ इंसान था। उसकी तमन्ना थी कि उसके दिल की आखिरी धड़कनें अजमेर की उस पाक दरगाह के करीब जाकर थमे। उसने अपने दिल में एक वादा किया था कि उसकी औलादें इस मौजे और मोहब्बत का पैगाम दुनिया भर में फैलाएंगी। उसका ये पैगाम उसकी रूह की सदा बन गया। जब उसकी आंखों ने आखिरी बार सूरज की रोशनी को देखा, उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि उसे अजमेर की दरगाह के करीब कहीं दफन किया जाए, ताकि उसकी रूह हमेशा ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत और इंसानियत के उस सफर में ही खोई रहे। औरंगजेब की मौत के बाद उसकी औलाद और उसके बादशाहत के लोग अजमेर शरीफ की दरगाह के साथ गहरे लगाव में बंध गए। उन्होंने महसूस किया कि उनके बुजुर्ग बादशाह के दिल की तसल्ली
اور ان کے اخلاقت کا سبب دراصل اجمیر کی اس پاک درگاہ کا اثر تھا۔ اورنگزیب کے بعد بھی اس کی آنے والی پیڑھیوں نے خواجہ غریب نواز کی درگاہ کو اسی محبت اور آدر سے دیکھا۔ اجمیر کی درگاہ پر موجے دیکھنا مانو روز کا ایک معمول بن گیا تھا۔ جو بھی اس درگاہ کی چوکھٹ پر سر جھکا کر ایک دل سے، ایک یقین سے دعا کرتا تھا، اس کی فریاد خدا تک پہنچ جاتی تھی۔ لوگ دور دور سے اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈتے ہوئے اس درگاہ پر آتے اور لوٹتے ہوئے ان کی آنکھوں میں سکون اور دل میں ایک نئی امید ہوتی۔ درگاہ پر آنے والے ایک شخص کی کہانی بہت مشہور ہے، ایک ودھوا عورت جس نے اپنے بچوں کے ساتھ پوری امید اور تنگحالی میں یہاں آ کر دعا کی۔ کہتے ہیں اسی شام اجمیر کے ایک امیر آدمی نے اپنے ذریعے سے ان بچوں کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دے دیا۔ لوگ اسے ایک معجزہ مانتے ہیں، مگر اصل میں یہ خواجہ غریب نواز کی اس محبت اور رحمت کا اثر تھا جو وہاں آنے والے ہر شخص پر ہوتی تھی۔ دوستوں، یہ ویڈیو اگر آپ کے دلوں کو سکون دے رہا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہر ایک انسان اس نورانی پیغام سے فائدہ اٹھا سکے۔ اورنگزیب کے بعد بھی کئی بادشاہ آئے جنہوں نے اجمیر کی درگاہ کی قدر کی۔ کہتے ہیں کئی بادشاہوں نے اپنے حکومت کے فیصلے لینے سے پہلے خواجہ غریب نواز کے در پر آ کر اپنے دل کا حال بیاں کیا۔ ان کو یہ یقین تھا کہ درگاہ کی پاک جگہ پر لی گئی صلاح میں برکت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے اور انصاف ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کا یہ پیغام نہ صرف ایک درگاہ تک محدود رہا، بلکہ یہ ایک ایسی روحانی کشش میں بدل گیا جس نے آنے والی نسلوں تک انسانیت، محبت اور اخلاق کا اصل معنی پہنچایا۔ اجمیر کی درگاہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ یہ انسانیت کا وہ مرکز بن چکی تھی جہاں کسی کا مذہب نہیں پوچھا جاتا تھا، کسی کی حیثیت نہیں تولی جاتی تھی، بس دل کی پاکیزگی ہی اہمیت رکھتی تھی۔ آج بھی اجمیر شریف کی درگاہ پر ہر شخص کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ وہاں جا کر دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے مانو ہر دیوار، ہر گلیارہ خواجہ غریب نواز کی محبت کا آئینہ ہو، جہاں انسانیت کی روشنی سے سارا عالم روشن ہے۔ درگاہ پر ہر روز میلوں کا سفر طے کر کے آنے والے لوگوں کے لیے اجمیر ایک ایسی امید کی کرن بن جاتا ہے جو ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ ہر شخص یہاں وہی دعا کرتا ہے کہ خدا انہیں خواجہ غریب نواز کی طرح انسانیت اور محبت کا پیغام برقرار رکھنے کی توفیق دے۔ تو دوستوں، یہ داستان یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہے محبت، فقیری اور انسانیت کے ایسے نور کی جس نے ایک بادشاہ کو روحانی راہ دکھا دی۔ خواجہ غریب نواز کا پیغام آج بھی ان لوگوں کے دلوں میں روشنی بن کر جلتا ہے جو اجمیر کی چوکھٹ پر سر جھکاتے ہیں۔ وہاں کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو کوئی فقیر، مگر خواجہ کی درگاہ پر سب کی حیثیت ایک ہی ہوتی ہے۔ آج جب ہم اس روحانی سفر کی داستان سنتے ہیں تو ایک بات سمجھ آتی ہے، اصل طاقت کسی تخت یا تاج میں نہیں بلکہ دلوں میں بسنے والی محبت میں ہے۔ خواجہ غریب نواز نے ہمیں یہ سکھایا کہ انسان کا اصل مقصد دوسروں کے درد کو محسوس کرنا، ان کے آنسوؤں کو پونچھنا اور محبت کا پیغام پھیلانا ہے۔ یاد رہے، یہ کہانی بس ایک بادشاہ اور ایک فقیر کی نہیں ہے، یہ ان سب کے لیے ایک پیغام ہے جو اس دنیا میں محبت اور انسانیت کا دیپک جلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آج جب آپ بھی اس داستان کو اپنے دل میں سنجوئیں تو اپنے اندر وہ محبت، وہ اخلاق اور وہ رحمت محسوس کریں جو اجمیر کی فضاؤں میں آج بھی زندہ ہے، کیونکہ آخر میں یہی فقیری، یہی محبت اور یہی انسانیت ہے جو ہماری روح کو سکون اور ہمارے دل کو
चैन दे सकती है। तो चलिए इस सफर का आखिर नहीं बल्कि एक नया आगाज करते हैं। अजमेर की रूहानी हवाओं को अपने दिल में बसाकर मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम फैलाते हैं। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूले।